مزید شارٹ کلپ بیانات کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں۔ جزاک اللہ۔ تو اللہ نے کیا فرمایا؟ وَمَن، جو شخص بھی یعمل سوءً، برائی کرے گا، گناہ کرے گا، او یظلم نفسہ، یا اور کسی طرح سے اپنے آپ پر ظلم کر بیٹھے گا۔ ظلم قرآن کی اصطلاح میں گناہ کو، نافرمانی کو کہتے ہیں۔ ثم، اس کے بعد، ایک ایک لفظ نپا تولا ہے۔ ثم عربی میں تراخی کے لیے آتا ہے۔ تراخی کہتے ہیں کہ کر لیا دل بھر کے، اس کے بعد اس کو ایک دن خیال آیا۔ اگر یہ ہوتا نا فاستغفر، تو اس کا مطلب ہوتا ہے جیسے ہی گناہ کیا فوراً توبہ کر لی تو معاف کر دوں گا۔ تو پھر جنہوں نے ابھی تک توبہ نہیں کی ان کے لیے معافی کا آپشن ختم ہو جاتا۔ ثم، سمجھ رہے ہو نا؟ پھر اس کے بعد زندگی کے کسی موڑ پر اس کو خیال آیا، یار یہ غلط ہو رہا ہے، یہ جو میں جس ٹریک پہ چل رہا ہوں یہ ٹریک صحیح نہیں ہے، جہنم کا راستہ۔ یستغفر اللہ، اللہ سے اس نے گناہ کی معافی مانگی۔ یستغفر کا مطلب استغفار کی تسبیح پڑھنا نہیں ہے، استغفار کا مطلب عربی میں غفران طلب کرنا، اللہ سے مغفرت طلب کرنا، معافی مانگا، معافی مانگی اس نے۔ ثم یستغفر اللہ، پھر اللہ سے اس نے معافیاں مانگی۔ جو دوسرے مقام پہ اس کی تفصیل ہے، معافی کا مطلب صرف مطلق معافی نہیں ہے، اے اللہ جو کچھ ہو چکا میں اس پہ نادم ہوں، معاف کر دے، اس وقت اس گناہ کو چھوڑ دے، اور آئندہ اس گناہ کے نہ کرنے کا اللہ سے پکا وعدہ کر لے۔ دل سے کیا کرے؟ دل میں ارادہ بھی کرے کہ اب دوبارہ کبھی نہیں ہوگا، جو ہو چکا معاف کر دے، اب نہیں ہوگا کبھی بھی۔ تو آگے الفاظ کتنے عجیب ہیں، یہ نہیں فرمایا غفرہ اللہ، اللہ اس کی مغفرت کر دے گا، نہ نہ نہ، اس موقع پر اس انداز کلام کو اللہ نے اپنی جلالت کے خلاف سمجھا۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا جو شخص گناہ کرے، اپنی جان پہ ظلم کرے، اس کے بعد پھر اس کو کبھی خیال آیا غلط ہو رہا ہے، اللہ سے گڑ گڑا کے معافی مانگی، اللہ زندگی کو تبدیل کر رہا ہوں، یہ نہیں فرمایا معاف کر دوں گا، فرمایا یجد اللہ غفور الرحیم، وہ اللہ کو پائے گا غفور بھی اور رحیم بھی، یعنی پائے گا، اس کو محسوس ہوگا، پتہ چلے گا جس خدا سے معافیاں مانگ رہا ہوں۔ غفور مبالغے کا صیغہ ہے، غافر کہتے ہیں معاف کرنے والا، غفور کہتے ہیں بے انتہا معاف کرنے والا، رحیم بے انتہا رحم کرنے والا۔ کمال کی بات ہے، سیٹھ کیا کہتا ہے، مجھ سے چندہ مانگنے آ رہے ہو تو سیٹھ صاحب کو پاؤ گے، اس سے زیادہ کوئی لفظ نہیں بڑھاتا۔ اللہ نے ایک لفظ اور بھی ایڈ کر دیا اس میں، فرمایا آئے تو تھے معافی مانگنے، تو مجھے غفور پاؤ گے اور رحیم بھی، یعنی ایک الگ سے گریوی بھی ملے گی تمہیں، رحمت کی گریوی نہیں آ رہی بات۔ اور اللہ کی گریوی ہوٹلوں والوں کی گریویوں کی طرح نہیں ہوتی ہے، تھوڑا سا سالن ڈال کے دے دیا۔ اللہ کی گریوی جتنا اصل ہے نا اتنی گریوی بھی ہوتی ہے، اور وہ کیسی گریوی ہوگی؟ رحمت کی گریوی۔ وہ قرآن میں دوسرے مقام پہ بیان کیا کہ جو سچے دل سے توبہ کرے گا فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ، اللہ ان کے گناہوں کو نیکیوں سے بدل دیں گے۔ اس کا جو راجح تفسیر ہے میری نظر میں وہ یہ ہے کہ جو بہت زیادہ اللہ سے گڑ گڑاتا ہے، توبہ کرتا ہے، تو گناہ کر کے اس کی جو نقصان ہوا ہے نا، چاہے وہ دنیا کا ہوا ہو یا آخرت کا ہوا ہو، اللہ اس نقصان کی بھی تلافی کر دیتا۔ حالانکہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ بھئی جو جہنم کی طرف جا رہا ہے بس اللہ کہیں ٹھیک ہے، جا جہنم کی طرف رہا تھا اب جنت کی طرف موڑ دیا بس۔ لیکن جو زیادہ گڑ گڑا کے پھر وہ ہر ایک کی توبہ الگ ہوتی ہے، اور ایسے لوگ ہم نے دیکھے ہیں کہ ان سے کبھی گناہ ہوا تو پھر وہ ایسی توبہ کرتے ہیں، ایسی توبہ کرتے ہیں کہ وہ گناہ سے پہلے ان کی جو دینی حالت تھی اس گناہ کے بعد توبہ کے بعد اس سے بھی زیادہ اچھی حالت ہو جاتی ہے۔ تو اللہ بعض دفعہ ایسی حالت کر دیتے ہیں اسے۔ اور یجد اللہ، پائے گا، اس لفظ میں اس طرف بھی اشارہ ہے کہ جب توبہ مکمل طریقے سے قبول ہوتی ہے تو دل میں اللہ تسلی بھی ڈال دیتے ہیں، انسان کا دل ہلکا ہو جاتا ہے، اسے احساس ہوتا ہے کہ اللہ نے مجھے معاف کر دیا۔ یہ بھی اللہ کی رحمت ہے کہ گویا معاف کر کے بتا بھی دیتے ہیں کہ تسلی رکھو میں نے تمہیں معاف کر دیا۔ تو یہ اللہ کی رحمت ہے ان لوگوں کے لیے جو ایمان والے ہیں، ان کو اللہ مہلت دیتے ہیں۔ توبہ پھر بھی نہیں کی نالائق نے، ٹھیک ہے، مر گیا اسی حال میں، پھر بھی اللہ نے کیا کیا کہ اصول اور قانون تو بتا دیا کہ جہنم میں جائے گا، مگر سائیڈ میں کچھ بخشش کے کھانچے بھی کھولے ہوئے ہیں، اللہ کھولے ہوئے۔ پہلا کھانچا کیا ہے؟
دنیا میں بعض دفعہ اتنی مصیبتوں میں ڈال دوں گا کہ جو آخرت میں عذاب ہونا تھا وہ دنیا میں ہی دھل دھلا کے ختم. مفتی طارق مسعود صاحب کے مزید بیانات کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں. جزاک اللہ.